اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ جاثیہ کی 2 آیات کی تلاوت میں نے کی ہے۔ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، وہ دن جس دن کو ہم سب بھول چکے، قیامت کا دن ہم سب بھول گئے۔ روزمرہ ہمارے عمل میں کیا اس نے دکھنا تھا، ہمارے ذہن سے، دماغ سے ہی نکل گیا کہ قیامت بھی آنی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے معمولات جو سارا دن میں اور آپ کرتے ہیں، کیا ان معمولات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے مرنا بھی ہے؟ اس میں کوئی موت کی جھلک ہے، کوئی قیامت کی پیشی کی جھلک ہے، کوئی اللہ کے دربار میں حاضری کی جھلک ہے؟ بات کرنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور عمل کے بغیر بات کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے اڈے پر، اپنی دکان ہے، اپنا دفتر ہے، اپنی فیکٹری ہے، اپنی حکومت ہے، جس علاقے کی اس کے پاس طاقت اور قوت اور اقتدار اور اختیار ہے، وہاں پہ اپنی حد تک فرعون بنا بیٹھا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کا حال اللہ کو پتہ ہے۔ دولت اور قوت غالب اکثریت میں گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، بندے کو غافل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بار بار کیا۔ اجزائے ایمان جو ہیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ 5 جو ایمانیات کے جز ہیں، تقدیر کو نکال دیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، وہ بھی آخرت میں آ جاتا ہے، تو یہ اگر نکال دیں تو یہ 5 جز بنتے ہیں جن کا کثرت سے قرآن میں ذکر ہے۔ ان 5 میں سے بھی 3 ایسے اجزائے ایمان ہیں جن کی بار بار تکرار آئی ہے۔ ایک اللہ پر ایمان، دوسرا انبیاء پر ایمان، اور تیسرا آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی پہچان سیکھو کہ وہ کیا ذات ہے اور تم کیا ہو، اس کو پہچاننا ہے۔ اور آخرت پر ایمان کہ اس زندگی کا دوبارہ زندہ ہو کر حساب دینا ہے۔ اور انبیاء پر ایمان، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے کرم سے، فضل سے، رحمت سے انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجی، فرشتے کے ذریعے، تاکہ اس زندگی میں ہماری اللہ تیاری کروائے قیامت کے دن کی، یہ فیل نہ ہو جائیں قیامت کے دن سارے، ہماری تیاری کے لیے۔ ہمارا بچہ کوئی سکول جاتا ہے، وہ سکول جا رہا ہے، وہاں پہ ٹیچر لگا ہوا ہے جس کو ہم فیس دیتے ہیں یا گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے ان بچوں کو پڑھانے کی، اس کے باوجود ہم اس کی تیاری سے غافل نہیں ہوتے۔ گھر میں ٹیوٹر رکھتے ہیں یا اکیڈمی بھیجتے ہیں یا اس کی ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں تاکہ کوئی خامی نہ رہ جائے، کوئی کمزوری نہ رہ جائے ہمارے بچے میں اس امتحان کے حوالے سے۔ لیکن وہ جو شارٹ پیپر ایک قبر میں ہونا ہے اور ایک لانگ پیپر جو قیامت کے دن ہونا ہے، شارٹ اس لیے کہ قبر میں صرف 3 سوال پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، 3 سوال مختصر ترین۔ اور لانگ اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے، ترازو لگنی ہے، اور اس کے دونوں پلڑوں میں یا تو نیکی کا عمل ہوگا یا برائی کا عمل ہوگا، تو دونوں تلنے ہیں، وہ تفصیلی معائنہ ہوگا، پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس کی تیاری، ہم اپنے بچے کی تیاری سے غافل نہیں ہوتے، چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، حتیٰ کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 4 سال کا بچہ 3 سال کا سکول میں، نرسری میں، KG میں وہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بھی امتحان ہوتے ہیں، ان کی بھی ٹیوشن لگی ہوتی ہے، جو نہ حساب میں نہ کتاب میں، جس کو ABC الف باتا پڑھنا نہیں آتا اس کی بھی ٹیوشن ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ایک تو تعلیمی معیار گرنے کا یہ نتیجہ ہے، اور دوسرا ہمارے عقل کی یہ ماتم ہے کہ جو معمولی چیز ہے اس کے لیے KG میں ٹیوٹر رکھا ہوا ہے، اور جو بڑا امتحان قیامت کا دن اس کے لیے خود بھی تیاری نہیں کر رہے ہوں۔ حالانکہ اس دنیا کے امتحان میں فیل ہو جائے تو کون سی قیامت آئے گی؟ 1 سال ہی رہ جائے گا نا، اگلے سال پھر آ جائے گا، بلکہ سال سے پہلے 2 مہینے میں سپلی پھر آ جائے گی، ہو جائے گا نا، دوسرے میں ہو جائے گا، سپلی میں نہ ہوا تو اگلے سال میں ہو جائے گا، اس میں نہ ہوا تو اس سے اگلی سپلی اور اگلا سال، چانس ہے نا۔ لیکن جو قیامت کے دن ڈراپ ہو گیا سیدھا جہنم میں، اور وہاں پہ تو ایک لمحہ بھی، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی وہاں پہ بڑی بھاری ہے۔ تو قیامت کے دن کا تعارف رب کائنات کیسے کرا رہا ہے؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم دیکھو گے کہ ہر امت قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گری ہوگی، کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ صرف قیامت کا حول اور احوال اور شدت اور سختی ایسی ہوگی، جہنم دور رہے گی، پل صراط ابھی آگے ہے، قیامت کا میدان ہے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، کھڑا نہیں کوئی ہو سکے گا۔ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس سورت کی، اس آیت کی تفسیر اور وضاحت لکھتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ آج تو آنکھوں سے اوجھل ہے نا، جہنم کو لایا جائے گا اور وہ سانس لے گی جہنم، اس کی سانس کا خوف اور شدت اور ڈراؤنا منظر اور سختی اتنی ہوگی کہ لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اس کو دیکھ کر ہی دور ہوگی، ابھی اس میں داخل نہیں ہوا کوئی۔ حتیٰ کہ ابراہیم خلیل بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے مجھے۔ اور روایت کا اگلا حصہ ہے حتی ان عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ صرف مجھے معاف کر دے، نفسی نفسی نفسی، میں اپنی ماں مریم جس نے مجھے جنا تھا اس کا بھی سوال نہیں کر رہا، مجھے معاف کر دے بس۔ اور ہم بھلائے بیٹھے ہیں کہ کون سی قیامت آ جانی ہے، تمسخر بنا لیا ہے نا کہ اس بات سے کون سی قیامت آ جائے گی، اتنا ہلکا لے لیا ہے ہم نے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یہ آنکھوں کے سامنے منظر گھوم جانا چاہیے، کوئی چشم تصور میں بھی تو کچھ سوچو، بصارت سے بصیرت کی طرف تو کچھ آؤ، کچھ دل میں دھڑکن اور احساس تو پیدا ہو۔ آنکھیں بند کر کے اس ماحول کا تصور تو کرو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو اور اس تصور کو ذہن میں لاؤ کہ وہ کیسا منظر بنے گا جب انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری،
مجھے آج اپنی فکر پڑی ہے، میرے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کیا وہ دن صرف انبیاء پر ہی آنا ہے، میرے اور آپ پر نہیں آنا؟ کیا دفتر میں بیٹھا ہوا رشوت لینے والا بے فکر ہو گیا کہ اس پر وہ دن نہیں آئے گا قیامت کا؟ دکان میں بیٹھا ہوا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا کیا بے فکر ہو گیا کہ اس پر دن نہیں آنا؟ وہ مال میں ملاوٹ کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، لوگوں کے حقوق تلف کرنے والا کیا غافل ہو گیا کہ وہ دن اس پر نہیں آنا، دوسروں پر ہی آنا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب عزیز میں بیان فرمایا بتانے کے لیے اپنے ان بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ منظر، یہ اللہ خیر خواہی کے طور پر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، یہ پرچہ لیک اٹھتا ہے، یہ بوٹی اللہ مجھے اور آپ کو لگوا رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ ہوگا، تم اس کی تیاری کر لو۔ اور اگر اللہ رب کائنات کے اتنا بتانے کے باوجود بھی تیاری نہ ہم کریں تو پھر کون سی سفارش اور امداد کی ہم امید رکھے بیٹھے ہیں؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ، اور تم دیکھو گے ہر امت جاسیہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا، گھٹنوں کے بل کیوں گرے ہوں گے؟ کیونکہ ہر ایک کو بلایا جائے گا، آؤ جی اپنا حساب وصول کرو جو دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اور وہ 2 + 2 4، مجھے بھی پتا میں کیا کر کے آیا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے ہم کیا کر کے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمت نہیں ہوگی اس کو فیس کرنے کی، اس کے سامنے آنے کی، اس کا مقابلہ کرنے کی، اس کتاب کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہم سے ہوا ہے، ہم نے کیا ہے، اور اس میں فیصلہ کیا ہوگا۔ وزن تلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سا پلڑا بھاری رہا۔ اب تو ہم کرتے جا رہے ہیں نا، ہمیں تو فکر ہی نہیں کہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن زیادہ کرنے یا گناہوں کے پلڑے میں، فکر ہی نہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، روایت میں مفہوم اس روایت کا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو مال کمائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ حلال حرام تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، درد ساری نہیں ہوگا، درد سارے ایک ہی ہوگا کہ مال آنا چاہیے۔ حرام سے آتا ہے، حلال سے آتا ہے، یہ تو ان کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ کیا ایمانداری سے بتائیے گا آج کل اس ماحول کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ حلال حرام کا فکر ختم ہو چکا، صرف پیسہ کھینچنے کی خوب پختہ ہو چکی ہے کہ مال آئے، مال آئے، رشوت سے آئے، ڈاکے سے آئے، چوری سے آئے، ناپ تول میں کمی کر کے آئے، ملاوٹ کر کے آئے، جھوٹی قسموں سے مال بیچ کر آئے، کسی طرح آئے، مال آنا چاہیے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ساری امتوں کو، ہر شخص کو پکارا جائے گا سٹیج سے۔ سٹیج کہاں کیا ہوگا؟ عرش الرحمن، اللہ کا عرش سٹیج ہوگا، اللہ عرش پہ جلوہ فرما ہوں گے، ہر ایک کو بلایا جائے گا ساری کائنات کے سامنے۔ آج میں اور آپ اپنے عیب چھپاتے ہیں، کہیں پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ وہ ایک لائن ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی تھی، بڑی پیاری، کہ طفیل شہید، میجر طفیل شہید سے ان کے سینئر نے پوچھا کہ طفیل کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا سر الحمدللہ اللہ نے میرے عیب دوسروں سے چھپا کر مجھے معزز بنا رکھا ہے۔ اگر اللہ میرے عیب نہ چھپاتا تو میں معزز نہ ہوتا، کیا میری عزت ہوتی؟ اگر میرا کچا چٹھا جانتے ہوتے تو کیا میری عزت ہوتی؟ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، میرے گناہ دوسروں سے چھپا کر مجھے معزز بنایا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو معزز بنا رکھا ہے۔ اگر کچا چھٹا کھل جائے
تو ہم اب باقی دور رہا اپنے گھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، دور تو دور اور تو اور۔ ایک صاحب کہنے لگے، میرے سے ایک صاحب نے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو آج کل قحط الرجال، یہ قحط ہے علم کا، دین سے دوری ہے، کہ مجھ سے ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، مفتی عالم دین سے پوچھے، اسٹوڈنٹ سے کیا پوچھنا، کیا پدی کا شوربہ کیا جواب دے گا؟ تو ایک صاحب میرے سے پوچھنے لگے کہ جناب قیامت کے دن سب کے سامنے میرا کچا چھٹا آئے گا؟ میں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے، کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا میری بیوی کے سامنے؟ میں نے کہا بالکل ان کے سامنے بھی، وہ بھی حاضر دیکھ رہی ہوں گی۔ کہتا یہ تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر گوارا نہیں ہے تو ایک نسخہ ہے، ابھی ایک نسخہ ہے۔ اسلام میں بند گلی نہیں ہے کہ اب آپ واپس مڑنے کا راستہ ہی ختم ہو گیا، نہیں۔ اسلام آپ کو راستہ دیتا ہے، کفر تک، شرک تک، مرتد بھی خدا نخواستہ کوئی ہو جائے پھر بھی پلٹنے کا راستہ اسلام دیتا ہے۔ اسلام بند گلی میں نہیں جانے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ایسی ذات ہے کہ سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ بخشوانے کے لیے تم رجوع تو کرو، پلٹو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ وہ تیار ہے بخشنے کے لیے، وہ روزانہ سحری کے وقت اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی شفا، کوئی حاجت مانگنے والا اس کی حاجت پوری کروں، روزانہ اعلان کرتا ہے۔ رجوع تو کرو۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو کتاب کو بلایا جائے گا، ہر امت کو، ہر انسان کو اس کے اعمال نامہ کی طرف۔ اور اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ اسی آیت کا حصہ، الیوم تجزون ما کنتم تعملون۔ اللہ فرماتا ہے اس دن تمہیں وہی کچھ لوٹایا جائے گا جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو۔ الیوم تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کیا، اچھا بدلہ، اور برا کیا برا بدلہ۔ تو وہ دن تمہارے بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، جس دن بدلے دیے جائیں گے اعمال پر۔ قیامت کا دن تو صرف ادائیگی کا دن ہے، پیمنٹس ہوں گی مجھے اور آپ کو، کس کی؟ جو میں نے اور آپ نے کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، روز جزا کا، اس روز جس دن جزا، مزدوری، بدلہ، پیمنٹ کی جائے گی، اس دن کا مالک وہ ہے۔ الیوم تجزون، اللہ فرماتا ہے اس دن آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، آج اس کی پیمنٹ ہونی ہے۔ آج تو نمازیں مفت ہے نا، کوئی ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ مسجد میں آتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پیمنٹ نہیں ہوتی۔ پیمنٹ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ملتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور قیامت کے دن نظر آنے والی پیمنٹ ملے گی۔ یہاں پہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ تم بن دیکھے ایمان لو کہ تمہیں پیمنٹ ہو رہی، کتنی آسانیاں تمہیں اللہ پر ایمان اور نیک اور صالح اعمال کی وجہ سے، کتنی آسانی اور اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم تمہارے اوپر ہے، بن دیکھے، تمہیں نظر نہیں بھی آتا، احساس نہیں بھی ہوتا، تو مان لو کہ اللہ کے دین کی برکت سے، خدمت سے، نیک اعمال اور صالح مجلس سے میرے اوپر بڑا اللہ کا کرم ہے۔ یہ دکھتا نہیں ہے، قیامت کے دن دکھے گا بھی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، میرے اور آپ کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے بات
کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8، سورہ جمعہ آیت نمبر 8 فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لوگوں کو بتائیے، اللہ اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے اور ہم امت اپنے نبی کی نائب بن کر اعلان کر رہے ہیں۔ قل کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، موت کے ڈر سے ہی بندہ بزدل بنتا ہے، موت سے بچنے کی ہر سعی اور ہر کوشش کرتا ہے، مال ساری کمائی لگا دیتا ہے جان بخشی کے بدلے میں۔ یہ جو تاوان کے لیے اغوا کرتے ہیں وہ اسی موت کا ہی تو سودا کرتے ہیں، یا موت لے لو یا مال دے دو، پھر جان اور مال میں سے ایک اختیار کر لو۔ یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہی ہے نا، بلیک میلنگ ہے۔ کمزور ایمان والا کہتا ہے میرا سارا کچھ بیچ کے ان کو دے دو، مجھے موت قبول نہیں، مجھے واپس کھینچو۔ ارے وہاں پہ کوئی اور اسرائیل ہے، یہاں پہ کوئی اور اسرائیل ہے، ایک ہی ہے، ملک الموت ہے۔ جب فیصلہ وقت آ جانا ہے تب گھر بیٹھے موت آ جائے گی، بستر پر پلنگ پر لیٹے ہوئے موت آ جائے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دو کہ لوگوں موت جس سے تم بھاگتے ہو، بچتے ہو، ڈرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، اس سے تو تمہاری ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو پھر بزدلی کاہے کی؟ جب اس سے آمنا سامنا ہونا ہی ہے تو پھر بزدلی کاہے کی؟ بزدلی تو موت ہی بناتی ہے نا، کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے گولی نہ مارو، میرا مال لے لو، میرے سے باقی چیزیں لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ یہی ہے انہو فإنہ ملاقیکم، موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ تو تمہارے سامنے آئے گی۔ پھر کیا کریں؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، موت کے بعد تمہیں پیش کیا جائے گا ایک ہستی کے دربار میں جو غیب اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ایسے علم والے علیم، انہ علیم بذات الصدور، جو حاضر غیب آگے پیچھے تمہارا پچھلوں کا سب کا علم اور کچا چھٹا جانتا ہے، اس کے دربار میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم دربار میں پہنچو گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہی حساب کتاب جو میں نے اور آپ نے کیا ہے وہی میزان میں، جو میں نے آپ نے کیا ہے وہی نامہ اعمال میں، جو میں نے آپ نے کیا ہے وہی اللہ کے دربار میں، وہی پیش کیا جائے گا۔ کہانی میری اور آپ کی کہانی، ہر ایک کی کہانی اس کے سامنے چلے گی، کسی اور کی کہانی۔ یہ جو غلط فہمی میں بیٹھا ہوں کہ عمل میں کچھ کرتا رہوں، وہاں پہ بڑی حسین خوبصورت فلم میری زندگی کی چلے گی، نہیں، وہ حسین ہوگی تو نیکیوں سے حسین ہوگی، اور اگر بری ہوگی تو گناہوں سے بری ہوگی۔ اور یہ میں اور آپ اپنی زندگی کی فلم بناتے جا رہے ہیں، یہ میں اور آپ اپنی زندگی کا منظر کشی کرتے جا رہے ہیں، منظر بنا رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، وہاں ماحول کیسا ہوگا، منظر کیسا ہوگا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 29 سے 28 میں نے پڑھ دی تھی۔ 29 میں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے دائیں ہاتھ میں آئے نامہ اعمال۔ جو دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے
اور جو الٹے ہاتھ والے جہنمی ہوں گے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، نامہ مال ہاتھ میں ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ ہماری کتاب ہے. کتاب میں لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ زندگی کی جو میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے اس میں بھی کچھ لکھا ہوگا تبھی کتاب بنے گی نا. اور اس میں لکھا کیا ہوگا کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ جو میں اور آپ لکھتے جا رہے ہیں، میں اور آپ کرتے جا رہے ہیں روزانہ، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہتے تھے ہم لکھنے والے بٹھائے ہوئے تھے، وہ لکھتے جا رہے، ہم نے انہیں آرڈر دے رکھا تھا. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ، ہم لکھواتے جا رہے تھے. مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کرتے جا رہے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے. اگر میں قرآن پڑھوں تو قرآن مجھے یہ کہتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، بول رہے ہو، سوچ رہے ہو، چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، آ رہے ہو یا جا رہے ہو، لکھتے جا رہے ہیں. تیرے کندھوں پر بیٹھے لکھنے والے اللہ کہتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے جا رہے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے. اور جب لکھنے والے میرے سے دائیں بائیں ہو نہیں سکتے تو اگر میرا اسی بات پر یقین پختہ ہو جائے کہ لکھنے والے میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا میں محتاط نہ ہو جاؤں گا کہ آئندہ میں ان کو کوئی غلط رپورٹ نہ لکھنے دوں؟ ارے غلط رپورٹ تو تھانے میں لکھی جائے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. پھولتے ہیں یا نہیں؟ ابھی رپورٹ لکھی گئی ہوتی ہے، تھانے والے آئے نہیں ہوتے، اور اگر آ جائیں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور پکڑ لیں تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور اگر وہ ڈرائنگ روم کی زیارت کروا دیں تو ماشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اگر یہ احساس ہو کہ یہ لکھتے جا رہے ہیں تو میں ان کو روک سکتا ہوں لکھنے سے. کیسے؟ میں اس والے کام نہ کروں، اس والے کروں. یہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہی لکھتا رہے، اس کو میں فارغ کر دوں. بھائی ریسٹ کرو، تیری مہربانی، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ تو مجھے قبر میں بھی مروائے گا، حشر میں بھی مروائے گا. لیکن میرے بھائیوں ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہم نے اتنا اس کو بیزی رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا آرام کر رہا ہے، اور یہ بیچارے کے کرال پڑ رہے ہیں کہ لکھ لکھ کے ہاتھ تھکتے جا رہے ہیں لیکن ہم باز نہیں آ رہے. وہ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. جو فرشتے ہوتے ہیں وہ 2 میل کے لیے، ایک میں غالباً 6 میل ہے، وہ بندے سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو آج میں نے اپنے درس قرآن میں صبح اپنے سینٹر میں یہی درس قرآن میں روایت بیان کی تو ہمارا ایک ساتھی تھا، کہہ رہا تھا میرے تو پھر بھاگتے ہی رہتے ہیں، مجھے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے. ایک جھوٹ بولا، فرشتہ 2 4 6 10 کلومیٹر بھاگ کر واپس آیا، اتنی دیر میں دوسرا چل گیا، پھر وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور شام کو جب عصر کے وقت واپس جائے گا یا فجر کے وقت وہ فرشتہ واپس جائے گا، میرا خیال ہے، اندازہ ہے کہ وہ ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ میری ٹرانسفر کر دے کسی اور کے ساتھ، اس نے تو میرا سانس پھولا ہوا ہے بھاگ بھاگ کر. یہ ہے جو ہم نے ڈیلی روٹین میں جھوٹ کو شامل کر لیا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ سچا کرتا ہے، وعدے کا پکا ہے. اور میرا اور آپ کا نبی جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، اس اللہ اور اس رسول کو ماننے والے جھوٹے کیسے ہو گئے یہ سمجھ نہیں آتی. جو اس اللہ کو مانتا ہے جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ اس نبی کو مانتا ہے جس کو دشمن بھی سچا کہتے ہیں، پھر یہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، اس نے تربیت حاصل نہیں کی، یہ کچا ہی مارکیٹ میں آ گیا. اس لیے یہ دین کی آپ کیسے کہتے ہیں
कोई अच्छा काम ना कर रहा हो ना तो आप उसको समझाने के लिए कहते हैं यार कुछ तो अपने माँ बाप का हया करो, शर्म करो, लोग तेरे माँ बाप के बारे में क्या कहेंगे। ये नहीं है कि लोग मेरे अल्लाह और रसूल के बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे ये क्यों नहीं फिक्र आती है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा हुलिया मेरा, ऐसा रवैया और अखलाक और किरदार मेरा है कि लोग मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के बारे में क्या कहेंगे। ये क्यों सोच नहीं आती मुझे। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, हम लिखवाते जा रहे थे जो कुछ तुम करते जा रहे थे। इसलिए इस हिसाब से वाज़े हो गया, आधा पर्चा हो गया जो मैंने तैयार किया था उसमें से आधा हो गया और टाइम पूरा हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फरमाए, हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए दीन को समझने की, और दीन को समझने के ही सिलसिले में इंशाअल्लाह मगरब ता इशा, मगरब के बाद दरस कुरान होगा। अल्लाह हम सबको हाज़िर होने की तौफीक अता फरमाए।